بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورہ نحل کی یہ ایک بہت جامع آیت مبارکہ ہے۔ قرآن کی تمام آیات اور صورتیں ویسے برکت انسان کے لیے ویسے رحمت اور ہر آیت اس کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، لیکن ان میں سے کچھ آیات خصوصی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات میں سے آیت الکرسی کو سب سے افضل آیت قرار دیا ہے، ایسے ہی یہ آیت مبارکہ جو سورہ نحل کی 90 نمبر یہ آیت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جامعیت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے اپنے اندر بہت سے احکام کو سمیٹنے کے اعتبار سے جامع ہے۔ بہت سی چیزوں کو، دین اور شریعت کے احکام کو اس نے اپنے اندر سمیٹ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اسی آیت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ کو دیکھ کر وہ مسکرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، بیٹھنے کو وقت نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ وقت ہے، بیٹھ جاتا۔ آپ کے پاس پہنچے، آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی، کچھ دیر گفتگو کرتے رہے۔ اچانک آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا، کچھ دیر اوپر اٹھائے رکھا، پھر نیچے کر لیا۔ اس کے بعد دائیں طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر کر اپنے سر کو تھوڑا سا ہلایا، جیسے کوئی شخص کسی بات پر غور کر رہا ہو۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اپنا
چہرہ مبارک اوپر کو کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اپنا چہرہ انور نیچے کر لیا. یہ منظر دیکھ کے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج میں نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اوپر کو اپنا سر اٹھایا اس وقت اللہ کی طرف سے اس کا فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے. تو میں دائیں طرف رخ کر کے اس پر غور کرتا رہا. کتنا اہم اور یہ جامع پیغام ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کے اوپر کو چلے گئے. میں دوبارہ اوپر دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ غائب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ کے فرشتے نے کیا پیغام دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ دی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. عربی زبان جاننے والا تھا, بڑا سمجھدار ہنسی بلیغ تھا. اس آیت پر غور کیا, کہنے لگا یہ آیت جب میں نے سنی اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر غور کیا تو یہ آیت میرے دل میں اتر گئی. اسی وقت یہ آیت بھی دل میں اتری اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے دل میں بڑی پختہ اور مضبوط ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ وہ قرآن ہے جب کوئی شخص اس کی آیات پر, اس کے احکام پر, اس کی تعلیمات اور ہدایات پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا دل پر ضرور اثر ہوتا ہے. تعصب کو چھوڑ کر ہر دھرمی دشمنی کو ایک طرف رکھ کر جب کوئی شخص قرآن پر غور کرے تو دل پر ضرور اثر ہوتا ہے, خواہ وہ زبان سے اس کا اظہار اور اقرار کرے یا نہ کرے. انہوں نے یہ سنی, دل پر اثر ہوا. جامع ہے اللہ رب العزت نے اس میں کیا بیان کیا جس کی وجہ سے یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ سن کر صحابی رسول بن جاتے, مسلمان ہو جاتے, اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب اور کامران بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کا معنی, عدل کا لفظ یہ عام طور پر لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے, لیکن عدل کا صحیح مقصد اور صحیح مطلب اور اس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی شخص عدل پر عمل کر رہے, سب سے پہلے عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی توازن قائم کرنا. کسی چیز کے اجزاء کے درمیان, بہت سی چیزوں کے درمیان توازن قائم کرنا, اعتدال قائم کرنا, اسے عدل کہا جاتا ہے. یا دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ اسی طرح ادا کر دینا, کسی قسم کی اس میں کمی نہ کرنا. اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن کسی کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کر دینا. اگر ہم اس معنی پر غور کرتے ہیں, سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری عدل کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے عدل کریں. اللہ رب العزت کی ذات سے عدل سے کیا مراد ہے؟ کس طرح ہم عدل کریں گے؟ اللہ رب العزت کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے تو یہ عدل ہے, ورنہ یہ ناانصافی ہوگی. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. اس لیے حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ عدل سے مراد شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ سب سے بڑا عدل ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ کی گواہی دے دیتا ہے اس کے بعد پھر عدل کا تقاضا وہ کس طرح پورا کرے گا؟ اللہ کا جو حق ہے وہ اسی طرح کما حق کو وہ ادا کرے گا۔ اللہ کو اس کا حق دینے والا شخص کسی اور کی بات نہیں کرے گا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کسی کے سامنے وہ سجدہ نہیں کرے گا، کسی کے سامنے وہ رکوع نہیں کرے گا، کسی کے لیے وہ صدقہ نہیں دے گا، کسی کے لیے وہ نذرانہ پیش نہیں کرے گا، اور وہ دعا کرے گا اللہ کی ذات سے کرے گا، مانگے گا تو اسی سے مانگے گا، اولاد مانگنی ہے تو پھر بھی سوال اسی سے کرے گا، اگر اس نے رزق مانگنا ہے تو پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ سے ایسی محبت کرے گا جو تمام دنیا کی چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ ڈر اور خوف دنیا کا نہیں، کسی شخص کا نہیں، کسی دنیا کی اور چیز کا نہیں، بلکہ سب سے زیادہ ڈر اور خوف اگر اس کے دل میں ہوگا تو اللہ رب العزت کا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ عدل انصاف ہے کہ اس کا وہ حق دیا جائے جس حق کا اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے قرآن کی بہت سی آیات میں اللہ رب العزت نے جہاں اور لوگوں کے حقوق ذکر کیے ہیں، لوگوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق، وہاں سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت جو اکیلا عبادت کے لائق ہے اس کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ ایسے ہی انسان اپنی ذات سے نہیں، عدل کرنے کا پابند ہے، اپنی ذات سے عدل کرے، اپنی ذات جسم کے جو اعضاء ہیں اللہ نے یہ اس کو جسم دیا ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کرے، جسم کو وہ حق دے جو جسم مانگتا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرے۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، انصاف ہے، توازن ہے، اعتدال پایا جاتا ہے۔ افراط و تفریط سے یہ دین پاک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے اس طرح وقف کر دے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے، راہ بن جائے، بائیکار کر لے، رہبانیت اختیار کر لے، اسے بھی منع کیا۔ ایسی عبادت جو اتنی زیادہ ہو، واجبات سے اتنی زیادہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر لے، برباد کر لے، بیمار کر لے، ایسی عبادت کہ اللہ کا فروغ کرے۔ اور یہ بھی ناانصافی ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر جو واجب عبادات ہیں وہ بھی ادا نہ کرے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ ایک جسم اللہ نے اس کو جو دیا ہے، اللہ کی یہ ایک تخلیق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بات کرے۔ ایسے واجبات فرائض جو اس کے ذمہ ہیں وہ پورے کرے، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے اسے روکا ہے اس سے روک جائے۔ اپنے نفس سے انصاف کرے، دوسروں سے انصاف کرے، دوسرے شخص کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرے، یہ انصاف ہے۔ کسی بھی لحاظ سے کسی کے مال میں اس کا حصہ بنتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں حق کو اس کو ادا کرے۔ کسی سے کاروبار کرتا ہے، اس کا جو حق ضروری ہے وہ اس کو پورا اس تک پہنچا دے۔ خرید و فروخت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، نام توڑ کر رہا ہے، تو کمی کرنا اس کے لیے قتل ناجائز ہے۔ کم عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ توڑ برابر رکھے، کسی کو کم توڑ کر، مال میں کمی کر کے یا ناقص اور گھٹیا رتی مال دے کے انصاف کے تقاضے کو نظر انداز نہ کر دے، ختم نہ کر دے۔ جو کسی کا حق بنتا ہے وہ پورے کا پورا ادا کر دے، تو یہ انصاف لوگوں کے ساتھ بات کرے تو انصاف بھی کرے، کسی کی طرفداری جانبداری نہ ہو۔ یہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو کسی کی خاطر ناانصافی کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مسئلہ جو ہے وہ کسی فیصلے کا ہو، کوئی بات ہو، کسی کے سامنے کوئی جو ہے وہ کیس پیش آ جائے،
تو وہ انصاف کرے، کسی کی تبداری نہ کرے، اور کسی کا جو حق اس کے ذمہ ہے وہ بھی پورے کا پورا ادا کر دے۔ یہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر کوئی قوم اس حکم پر عمل کر لیتی ہے تو یہ معاشرہ ایک پرامن، خوشحال، بہترین اور مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے یہ فرمایا، یامر بالعدل والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا معنی عام طور پر تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی کوئی بھی نیکی، اچھا کام، اسے احسان کہتے ہیں، نیکی کرنا کہتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، اچھے طریقے سے کوئی کام پورا کرنا، اس کو ادا کرنا، یہ احسان ہے۔ نماز واجبات ضروری ہے، لیکن نوافل کا اہتمام کرنا یہ احسان ہے۔ نماز کو محسن انداز سے پڑھنا، جس میں صحیح طرح فرائض، واجبات اور سنتیں ادا ہو جائیں، یہ عدل ہے۔ لیکن بہت اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ بھی احسان ہے۔ کسی شخص کو اس کا حق پورے کا پورا دے دینا یہ عدل ہے، لیکن اس کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دے دینا اور اپنا حق لینا، پورا لینا یہ عدل ہے، لیکن اپنا حق کسی کے لیے کچھ چھوڑ دینا یہ احسان ہے۔ تو یہ احسان جو ہے اس کا درجہ عدل سے بھی آگے ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں وہ عدل انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کا، کہ تم کوئی کام کرو تو اس کو بہترین طریقے سے کرو، کسی کا حق ادا کرو تو اس کے حق سے زیادہ دے دو۔ اگر تم نے خود لینا ہے تو اپنے حق سے کچھ کمی کر کے وصول کر لو۔ اس طریقے سے معاشرہ جو ہے اس کے اندر امن پیدا ہوگا، پیار محبت ہوگا، نفرتیں اور قدرتیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ تیسرا حکم یہ دیا وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى، قریبیوں کو دو۔ ویسے تو کوئی شخص انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، احسان کرتا ہے تو قریبی رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں، لیکن مزید اہتمام یہ کیا کہ اگر کوئی تمہارا قریبی جو ہے وہ ضرورت مند ہے، تنگ دست ہے، اس کا خاص خیال رکھو، عام لوگوں سے زیادہ اس کا خیال رکھو، اس کو تم زیادہ دو، خاص کر جو تمہارے ذمہ واجب ہے وہ تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو آ گیا عدل میں۔ اسی طرح احسان میں آ گیا کچھ تم اور دے دو، لیکن مزید ان کے ساتھ اور نیکی کر دو، تو یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ اس سے یہ تمہاری جو نیکی ہے، تمہارا جو اخلاق ہے اس کے اندر اور بہتری آئے گی، تمہارے جو دوسرے عزیز و اقارب ہیں وہ تمہارے زیادہ قریب ہو جائیں گے، آپس میں جو نفرتیں، اختلاف جو ہے وہ اس طرح دور ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، تنگی کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو، تنگیوں کو دور کرتے ہیں۔ دنیا کی تنگیاں بھی دور ہوتی ہیں اور آخرت کی تنگیاں بھی دور ہوئی۔ یہ بات جو ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے 3 کام جو کسی بھی معاشرے کی اصلاح، اس کی خوشحالی، اس کے امن کے لیے ضروری ہیں، ان کا بیان فرما دیا کہ 3 کام یہ تو کرنے والے ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں جن سے رکنا ضروری ہے۔ ان میں پہلا کام کیا؟ وَيَنْهَى الْفَحْشَاءَ، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ بے حیائی فحش کا معنی ہوتا ہے کسی بھی اپنی بات اور اپنے فعل میں کسی آدمی کا حد سے تجاوز کر جانا، اسے فحش کہا جاتا ہے۔ فحش سے مراد عام طور پر ہم زنا لیتے ہیں، بدکاری لیتے ہیں، لیکن فحش کے اندر ایسی ہر حرکت، ایسی ہر بات، ہر وہ زبان سے نکلا ہوا قول اور اپنے ادا سے ادا کیا ہوا فعل جو بدکاری، زناکاری کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، برائی، بے حیائی کے لیے ہجان پیدا کرتا ہے، شامل کو ابھارتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ذرائع، ایسے اسباب
ایسے اقوال ایسے افعال اختیار نہ کرو جو برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے فحشاء سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ کوئی شخص زنا کرے، بدکاری کرے، یہ بھی حرام ہے بھی ذات ہی، لیکن ایسا کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے جو برائی پر لے جاتا ہے۔ کوئی یہاں تصویریں لگا دیتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، عورتوں کی باقاعدہ تصویریں لگا کے اشتہار دیتا ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے۔ دنیا کا کاروبار تو شاید بڑھ جائے، اگر برکت سے وہ خالی ہوگا، جیسے مال آئے گا ویسے چلا جائے گا، لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ مال بڑھا، اس کے لیے طریقہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ بے حیائی کو بڑھانے کا، جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ کوئی شخص ایسے ڈائجسٹ، ایسے ناول، ایسے افسانے، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، ایسا ناچ گانا، ایسا سٹیج ڈرامہ جس میں خوب جو ہے وہ گندے گانے گائے جاتے ہیں، ایسی حرکات ہوتی ہیں جو انسان کی شہوت کو بڑھانے والی ہیں، برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھولنے والی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فحشاء کے اندر آتی ہیں۔ ایسا کام کرنے والا اللہ کہ ہاں یہ مجرم ہے، یہ برائی کے لیے، یہ حیائی کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور اس کو وہ برائی اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، تہذیب کلچر کا نام دے کے اس کو کرتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، حالانکہ تعبیر کا زمانہ بڑا اچھا زمانہ ہے، خیر القرون اسے کہا جاتا ہے، صحابہ کے بعد تعبیر کا زمانہ بہترین زمانوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ لوگ صحابہ کے شاگرد تھے، لیکن ان میں کچھ برائیاں آ گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں بہت سے ایسے کام جن کو تم بال کی طرح سمجھتے ہو، بال سے بھی چھوٹے سمجھتے ہو، بال کی طرح ان کو تم معمولی سمجھتے ہو، ہم ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج کے عہد مبارک میں ان کو وہ گناہ سمجھتے تھے تو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ ہم تو یہ گناہ ہلاک کرنے والے سمجھتے تھے، لیکن تم نے ان کو بال سے چھوٹا سمجھ لیا۔ آج بھی مسلمان برائی سے برائی کرتا چلا جاتا ہے، ایسے کام کرتا چلا جاتا ہے جس کے لیے برائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ کوئی خوشی کا موقع آ جائے، وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج خوشی کا مظاہرہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی حدود کو توڑ دوں، تجاوز کر دوں۔ اسی لیے فحشاء کے اندر اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا آتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے قول سے، زبان سے کرے یا اپنے اعمال سے کرے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں فحشاء سے روکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ چیز عام ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے ہاں پھر برائیاں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ اللہ نے اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرنے سے بچ جانا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوں گے جن کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں رہے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، منکر سے اللہ روکتا ہے۔ منکر کے اندر ہر وہ کام آ جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، روک دیا ہے۔ چوری سے روک دیا، اللہ نے جھوٹ سے روک دیا، خیانت سے روک دیا، رشوت سے روک دیا، بے شمار ناجائز کام ہے، حرام کام ہے جن سے روک دیا ہے۔ سود سے روک دیا ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے روک دیا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے روک دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں منکر میں آتی ہیں، منکرات سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، سرکشی سے، بغاوت سے، ظلم سے اللہ منع کرتا ہے۔ بغی کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ بے حیائی بھلائے، یہ بھی اصل میں بغاوت، سرکشی ہے۔ تو کسی حرام کا ارتکاب کرے، کسی میں نجائز کام کا وہ مرتکب ہوتا ہے، تو یہ بھی حقیقت میں سرکشی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کا ذکر خاص الگ کر دیا کہ اس میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی سرکشی میں
بغاوت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کی وضاحت جو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اس بیماری سے بچ جاؤ جس بیماری میں پہلی امتیں مبتلا ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہوگی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ دار الامم کیا ہے؟ اس کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ الاشر والبدر، ان کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ وہ لوگ غرور و فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ایک دوسرے پر ناز کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ کوئی شخص اپنے مال پر فخر کرتا، کوئی شخص اپنے اقدار پر، کوئی جو ہے وہ اپنے حسب نسب پر غرور کرتا ہے اور دوسرے آدمی کو انسان نہیں سمجھتا، آدمی کام کر رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ بیماری پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے، اس لیے تم اس سے بچ جاؤ۔ تمہیں بھی یہ بیماری آئے گی، تم نے بھی، لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اس میں وہ بھی شرکت کریں گے۔ آج بھی ہمارے ہاں جس کو کوئی چیز مل جائے، کسی آدمی کو اقدار مل جائے، مال مل جائے، کوئی منصب ہوتا مل جائے، اپنے حسب نسب پر فخر کرتا ہے، دوسرے شخص کو حقیر سمجھتا ہے، بلکہ جو آدمی مغرور اور تکبر ہو جائے، سب سے زیادہ وہ ہر بات کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ کی بات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ اس کا تکبر اور غرور اس بات کو، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے انسانوں کو تو حیوانوں سے بھی بدتر سمجھتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہ ان کے مال کا لحاظ ہے، نہ ان کی کوئی عزت کا لحاظ ہے، نہ ان کی جان کا لحاظ ہے، ان کی جان کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی اہمیت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے ہاں سارے کے سارے لوگ عزت میں، مال کی جو ہے وہ حفاظت میں اور اس طرح جان کے لحاظ سے سارے کے سارے بنیادی طور پر برابر ہیں۔ اللہ نے کسی کی جان کا دوسرے کی جان سے کوئی فرق نہیں کیا، کوئی قتل کرتے تو سزا ایک ہے، اگر کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے پھر بھی سزا ایک ہے، کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ ان معاشروں کی باتیں ہیں جو جہلانہ معاشرے اسلام سے دور ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غرور تکبر ہے یہ بھی پہلے امتوں کی بیماری ہے، یہ بھی آ گئی۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تکاثر، مال کی دوڑ، ایک دوسرے سے بڑھ کر مال میں مقابلہ، نیکی میں نہیں، اسلام میں نہیں، پرہیزگاری تقوی میں نہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں نہیں، احسان کرنے میں نہیں، انصاف کرنے میں مقابلہ نہیں، بلکہ مقابلہ صرف مال اکٹھا کرنے میں۔ وتنافس پھر دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دوڑ یہ لگ جائے گی۔ فرمایا کہ یہ بھی پہلی امتوں کی بیماری ہے جو یہاں بھی آئے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تباغض، ایک دوسرے بغض، دل جو ہے وہ بغض سے بھرے بھرے، کینے سے دل بھرے ہوں گے، اور تحاسد، ایک دوسرے سے حسد، حتیٰ یقول بغض، اور حسد اس قدر بڑھ جائے گا حتیٰ کہ ظلم و زیادتی بن جائے گا۔ حسد کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کیا جائے گا، انصاف کو چھوڑ دیا جائے گا، احسان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ جو ہے وہ اپنے اندر بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے اور عداوت کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کریں گے۔ یہ تین کام وہ ہیں جن سے اللہ بغض روکتے ہیں۔ اس سے معلوم نہیں ہوتا، فرمایا یا ایھا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بات کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، کس لیے یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ تم سن لو بس اس کے بعد بس چلے جاؤ، ایک کان سے سن کے دوسرے نکال دو، بلکہ تم اس کو قبول کر لو، اس پر عمل کر لو۔ عمل کرنے کے لیے ہے، عمل وہی شخص کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ سے ڈرنے والا شخص وہ کام کرتا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جاتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام کام نہیں کرتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے واجب اور جو فرض کام ہے اس کو ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کرتا ہے، جن
کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی وجہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ مشکلات سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے کہ مشکلات سے نکلنے کے راستے اسباب بن جاتے ہیں اور رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جس جگہ سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں مسائل ہے، ہر وقت یہی شکوہ شکایت ہے، مشکلات بہت ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، یہ کس لیے ہے؟ رزق کی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا جب تک کہ وہ اصول اختیار نہیں کیے جاتے، وہ احکام جو اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مشکلات، مسائل، معاشی تنگی دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اصول ہے، فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ڈر کر اس کے واجبات فرائض کو ادا کرتے ہیں، احکام کی بندی کرتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، قریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بعد انصاف بھی کرتے ہیں، فیصلے انصاف سے کرتے ہیں، بے حیائی خود بھی نہیں کرتے، نہ برائی کا ذریعہ بنتے ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کو مشکلات سے نکال دے گا اور ان کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔